بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب فی المجاہدہ، جد و جہد کا بیان۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ مصروف جہاد رہتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے، دوسرا ترجمہ، جو لوگ ہمارے سلسلے میں مجاہدوں سے کام لیتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں ضرور راستے دکھلائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ کی راہوں میں مجاہدہ کرنے پر دو نعمتوں کا ذکر ہے۔ جو بھی اللہ کے لیے قربانی دے گا، اللہ کے لیے مجاہدے کرے گا، اللہ پاک اسے دو نعمتوں سے نوازیں گے۔ پہلی نعمت ہے لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے۔ اور دوسری نعمت ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی معیت اس کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کا ساتھ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے جو مجاہدے ہوتے ہیں اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم دے دیا گیا، جان اور مال کے ساتھ، اور پھر وہ اللہ کی راہوں میں قتال کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مجاہدے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مقام پہ رہتے ہوئے شریعت کی پابندی کے ساتھ رہے اور نفس کے ساتھ مجاہدے والی روش اختیار کرے۔ نفس برائیوں کو حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن یہ انسان اس طرح سے زندگی اختیار کرے کہ نفس کے حکم پر نہ چلے، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کے احکام کو دیکھے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو شخص بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بلا شبہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو مقام پہ رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، کاروبار میں رہتے ہوئے، دکان چلاتے ہوئے انسان گناہوں سے بچتا ہے، معاصی سے بچتا ہے، نفس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، گناہوں کے تقاضے اس کو کھینچتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، غالب کا ایک مصرع ہے، کعبہ میرے آگے ہے تو کلیسا میرے پیچھے۔
اور اس کا غالباً ایک مفہوم ہے کہ ایمان بھی کھینچتا ہے مجھے اور کفر بھی کھینچتا ہے. تو حالات اب ایسے ہی ہیں کہ ایمان کے تقاضے انسان کو اللہ کی طرف کھینچتے ہیں اور برائیوں کے تقاضے انسان کو شیطان کی طرف کھینچتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں. قدم قدم پر دیکھا جائے تو کشمکش ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو اس کشمکش سے نکل کر اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں. شیطان پوری طاقت سے کھینچتا ہے، نفس پوری طاقت سے آپ کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ نے ذرا مضبوطی دکھائی اور شریعت اور دین کے تقاضوں پر عمل کر لیا تو نفس اور شیطان کے سارے ہتھ کنڈے بیکار ہو جائیں گے، ان کے کوئی جال کام نہیں آئیں گے. غرض ہے کہ اس زندگی میں دین پر چلنا، شریعت کی راہ پر چلنا، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بڑا مجاہدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگان یہاں دین کے یہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے بیعت و اصلاح کا، بیعت و ارشاد کا. تو اس بیعت و اصلاح کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کا خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان پر ایسی محنت کی جائے کہ شریعت پر چلنا اس کو آسان ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب طریقت الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے. بھئی الگ چیز نہیں ہے، طریقت شریعت ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس طریقت کے ذریعے سے بندے پر ایسی محنت ہوتی ہے کہ بندہ پھر شریعت پر چلنا آسان سمجھنے لگتا ہے، آسان لگتا ہے اس کو شریعت پر چلنا. اس کی مثال بھی دی جاتی ہے، جیسے کہ ایک عمدہ قسم کا کھانا ہے، بریانی رکھی ہوئی ہے، گرم گرم دیکھ سے اتر کر آئی ہے. ایک آدمی بیمار ہے، سخت قسم کے بیمار سے، بخار سے بھی اٹھا ہے اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے. اس کے سامنے بریانی رکھو اور اس کو بھی بخار چڑھ رہا ہے ابھی، تو اس کو کھا نہیں پائے گا. وہ اس کی طبیعت اس سے ابا کرے گی، پیچھے ہٹے گی. یہ کیا چیز ہے؟ لیکن ڈاکٹر کہے گا نہیں، اسے کچھ نہ کچھ کھلانا ہے. اسے کھلائیں گے تو صحیح کہ اسے کسی کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. اسے کھچڑی بنا کر دو آپ، بالکل مہین نازک سی، لیکن تب بھی اس کو مزہ نہیں آئے گا، کڑوی کڑوی لگے گی. لیکن وہی کھانا اگر آپ کسی صحت مند کو کھلائیں، وہ شوق سے کھائے گا، رغبت سے کھائے گا، پلیٹ بھی صاف کرے گا، انگلیاں بھی چاٹے گا. غرض ہے کہ اس کو بڑا مزہ آئے گا. بالکل یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے کہ اگر ہمارا روحانی سلسلہ صحیح ہے اور ہماری روح صحت مند ہے، گناہوں کے اندر ہم لوگ لتھڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم کو عبادات میں بہت مزہ آئے گا. نماز میں مزہ آئے گا، روزے میں مزہ آئے گا، ذکر میں مزہ آئے گا، قرآن کریم کی تلاوت میں مزہ آئے گا. لیکن اگر ہمارا یہ جو اندر کا سلسلہ ہے، باطن، یہ صحیح نہیں ہے، خراب ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر نماز میں بھی مزہ نہیں آئے گا، روزے ہی مزہ نہیں آئے گا، ذکر میں مزہ نہیں. تو اللہ والے یہی محنت کراتے ہیں کہ ہماری روح صحیح ہو جائے، نفس کا ہمارے تزکیہ ہو جائے، ہمارے قلب کی اصلاح ہو جائے. جب یہ ہو جائے گا تو انسان پھر تلاش میں رہے گا نیکیوں کی. مسجد جانے سے پہلے ہی مسجد جانے کی تلاش میں رہے گا. کب مسجد کا جانے کا ٹائم ہو اور میں جلدی سے گھر سے نکلوں، دکان بند کروں اور مسجد پہنچوں. تلاوت کے لیے وقت تلاش کرے گا، نماز پڑھنے کے لیے تنہائی تلاش کرے گا، دعا مانگنے کے لیے وقت کی تلاش میں رہے گا. کم مجھے کچھ موقع ملے اپنے اللہ سے دو بات کر لوں، مناجات کر لوں، دعا مانگ لوں. غرض ہے کہ مقام پر رہتے ہوئے انسان شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنے والا بن جائے. یہ بھی جہاد ہے، مجاہدہ ہے، اعلیٰ درجے کا مجاہدہ ہے. اور بندہ جب اس مجاہدے کے ساتھ بھی رہے گا
تو اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں وعدے اس کو حاصل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی، ہدایت کی راہیں بھی اس کے لیے کھل جائیں گی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، اللہ کی نصرت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اب چونکہ مجاہدے کا بیان چل رہا ہے اور موقع بھی ایسا ہی ہے قربانیوں کا، اور قربانی اللہ کی راہ میں دینا یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا مجاہدہ ہے، چھوٹا مجاہدہ نہیں ہے، بڑا مجاہدہ ہے۔ جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو اچھے خاصے لوگ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ بھئی اتنا سارا پیسہ قربانیوں میں، عام دنوں میں گوشت ملتا ہے اچھے سے اچھا گوشت 800 روپے کلو، لیکن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں گے آپ تو اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے کہ وہی گوشت اگر حساب لگایا جائے تو 1400 روپے کلو، 1500 روپے کلو ایسے پڑتا ہے، اچھا خاصا مہنگا جانور۔ تو اچھے خاصے لوگ بھی ایسے موقع پہ سوچنے لگتے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ کیا کرنا؟ مجاہدہ کرنا۔ یہی ہے مجاہدہ، کہ نفس کے تقاضوں پر نہیں چلنا، رب کے حکم پر چلنا۔ ایسے موقع پر رب کا کیا حکم ہے؟ ایسے موقع پر رب کا حکم یہ ہے کہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ حدیث پاک میں حکم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل احراق الدم ہے، یعنی خون بہانا ہے جانوروں کا، قربانی والے جانوروں کا سب سے زیادہ محبوب عمل۔ تو جب اللہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تو پھر مسلمان کیوں پیچھے ہٹے؟ مسلمان کو پھر پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے معلوم ہو جائے کہ اس میں اللہ کی خوشنودی ہے تو اسے آگے بڑھنا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْفَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، کہ قیامت کے دن وہ جانور جس کو بندہ قربان کرتا ہے یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا سامنے۔ اللہ پاک اس کو سامنے رکھ دیں گے کہ تم نے دنیا میں قربانی دی، یہ سامنے ہے، اور اس کے مطابق پھر اللہ پاک اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا اسی حدیث میں، وَإِنَّ الدَّمْ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، بندہ جب اللہ کی راہ میں یہ قربانی دیتا ہے تو زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کی صاحب قربانی کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور یہ جانور مقبول ہو جاتا ہے۔ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جانور مقبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشگواری کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس میں حصہ لو، قربانی انجام دو۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اصل میں مالی قربانی ہے۔ گھر میں اگر مان لو 4 حصے ہیں اور عمدہ قسم کا جانور انسان ذبح کرے تو 1 لاکھ روپے جائیں گے اس میں، تو آدمی کے دل پہ اثر تو ہوتا ہی ہے کہ اتنے بڑے پیسے، اتنی بڑی رقم یہ جا رہی ہے، تو یہ بھی مجاہدہ ہے۔ کیا ہے یہ بھی مجاہدہ ہے، اور اس مجاہدے کو خوشگواری کے ساتھ میں، خوش دلی کے ساتھ میں کرنا، یہ اللہ کو مطلوب ہے اور یہ اللہ پاک چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک دفعہ 2 خوبصورت
انتہائی خوبصورت ملیح رنگ کے مینڈے خریدے جس کے خوبصورت سینگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خود ذبح فرمایا. ذبحہما بیدی وسمى وکبر، اور بسم اللہ پڑھی، تحلیل اللہ اکبر کہا، ووضع رجلہ علی صفاحہما، اور اس کے اوپر آپ نے بازو پر اپنے قدم رکھ کر اس کے گلے پہ چھری پھیری. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اتنی شوق اور خوش دلی سے دیا کرتے تھے کہ خود اپنے ہاتھ سے آپ ذبح فرما رہے ہیں. اور خوبصورت سے خوبصورت جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خریدتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانور دیکھا جو قربانی کے لیے خریدا گیا تھا، اتنا خوبصورت تھا. وہ 30-40 سال بعد وہ حدیث بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے اب تک اس کی خوبصورتی میری نگاہوں میں ہے، میں بھول نہیں پا رہا ہوں اس کی خوبصورتی کو. اس لیے بندہ اس راہ میں جب اللہ کے لیے قربانی، ارے گوشت کھانے کی نیت سے تو قربانی دینا جائز بھی نہیں ہے. اگر کسی جانور میں 7 حصے ہیں اور کسی ایک نے ایک حصہ اس نیت سے لے لیا کہ میں گوشت کھاؤں گا، سب لوگ گوشت کھا رہے ہیں، میرے گھر پہ بھی گوشت بنے گا، قربانی کی نیت نہیں، تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی. تو گوشت کھانے کی نیت سے تو قربانی درست بھی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. تو اللہ کے لیے احراق الدم ہے، خون بہانا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ قربانی کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک جذبے کو بیدار کرنا ہے کہ انسان ہم وقت اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہے. کوئی بھی موقع اللہ کے لیے قربانی دینے کا ہے، جان کا ہو، مال کا ہو، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہو، شریعت پر عمل کرنے کا تقاضا ہو، انسان اس سے پیچھے نہ ہٹے. امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے قربانی دینے کا معاملہ ہو، انسان پیچھے نہ ہٹے. کہیں پر ایثار کا معاملہ ہو، انسان اس قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹے. یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے، اور اس قربانی سے یہی چاہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبات بیدار ہو جو انسانیت کی روح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جذبات کو اس طریقے سے بنا دیا تھا حضرات صحابہ کے کرام کے درمیان کہ جب موقع آتا قربانی دینے کا تو ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ہمدردی کا موقع آتا، دوسرے کے ساتھ دینے کا موقع آتا تو ایک دوسرے کا سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. مجھے ملے نہ ملے لیکن میرا بھائی محروم نہیں رہنا چاہیے. ایسے جذبات اور قربانی سے یہی چاہا جاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ میں فلسفہ قربانی کا بیان کر رہا ہوں آپ کو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غریب گھرانہ تھا. کسی نے غریب سمجھ کر اس گھر میں سری بھیجی، پورا سر بکرے کا سری بھیجی. وہ جو غریب گھرانہ تھا ان کے آزو بازو کچھ اور بھی گھرانے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ ہم سے زیادہ مستحق ہمارے بازو والے ہیں، برابر والے ہیں. انہوں نے وہ سری وہاں بھیج دی، حالانکہ یہ بھی مستحق تھے، یہ بھی ضرورت مند تھے، وہ بھی ضرورت مند تھے. یہ سری وہاں بھیج دی اور انہیں محسوس ہوا کہ ہمارے بازو میں، ہمارے قریب میں ایک گھر اور ہے، وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے. انہوں نے وہ سری وہاں بھیج دی. انہیں محسوس ہوا کہ ایک گھر اور ہے. 7 گھروں میں وہ سری گھوم کر پہلے والے گھر میں آ گئی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نقشہ ہے. یہ 1-2 واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمومی ماحول ایسے ہی بن گیا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، آپ کی صحبت کی برکت سے عمومی ماحول، حضرات صحابہ میں جذبات آ گئے تھے، قربانی دینے والے جذبات. اور وہ واقعہ بھی مشہور ہے جنگ یرموک کا، کہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے، حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اول ان کو شہیدوں میں دیکھا، نہیں ملے تو دیکھا زخمیوں میں، بہت سے اور اس میں شہید بھی ہیں. تو وہاں پر ان کے بھائی دیکھا کہ ان میں بھی زندگی کی رمق ہے. جب آدمی لڑتا ہے نا تو لڑتے لڑتے پیاس سے بے حال ہو جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے، سارا پانی نکل جاتا ہے، تو اس کو پیاس لگتی ہے. اور یہ زخمی ہے، اور اس وقت کی لڑائی بھی ایسی تھی جس میں خون ہی نکلتا تھا زیادہ، نیزے لگ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چچا زاد بھائی زخمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، آس پاس میں شہداء کی لاشیں بھی ہیں. انہوں نے آواز دی تو انہوں نے کہا میں ہوں یہاں پر. یہ پہنچ گئے ان کے پاس میں. انہوں نے دیکھا کہ زخموں سے بے حال ہیں، اب تب کے مہمان ہیں. تو انہوں نے مشکیزیں نکالا پانی پلانے کے لیے، لو پانی پیو. تو آدمی جب بالکل مرنے والا ہے، اس کو پانی کی کتنی ضرورت ہے، خون بہہ چکا ہے. لیکن اس وقت اسی حال میں کسی دوسرے زخمی نے آہ کی، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے بھی پیاس ہے. حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی جو بالکل اب جانکنی کے عالم میں ہے اور قطرے قطرے کی ضرورت ہے ان کو، سن کر کہتے ہیں پہلے وہاں چلے جاؤ، اس کو پانی پلاؤ. یہ ان کو پانی پلانے کے لیے پہنچے، کسی اور زخمی نے پانی کو دیکھ کر آہ کی. انہوں نے بھی پانی پینا گوارا نہیں کہ نہیں پہلے ان کو پلاؤ. اللہ اکبر. یہ جذبات ہیں کہ جان دینی گوارا کر دی، لیکن اپنے پیاسے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا. یہ جذبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر بیدار فرمائے، زندہ فرمائے، اور تمام صحابہ انہی جذبات کے حامل بن گئے تھے، تمام صحابہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی ماحول بنایا. قربانی سے یہ چاہا جاتا ہے کہ یہ والا ماحول، قربانی دینے والا ماحول ہمارے اندر بھی آ جائے، جذبات کی قربانی دینا آ جائے، ہمدردی والے جذبات آ جائیں، ایثار والے جذبات آ جائیں، اپنی ضرورتوں پر دوسرے کو ترجیح دینا ہماری زندگیوں میں آ جائے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہمیں آ جائے. یہ قربانی سے چاہا جاتا ہے. قربانی کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بلکہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، حضرات صحابہ نے خود پوچھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی، یہ جو قربانی ہم دے رہے ہیں، اتنا خون بہا رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے یہاں بھیڑ بھی بہت ہوتے ہیں، اون والے، یہاں تو ان کو بکرا ہی بولتے ہیں، تو ہمارے بھیڑ بھی بہت ہوتے ہیں جس میں اون بہت ہوتی ہے، اس میں اون میں بال بہت ہوتے ہیں، اس میں کیا حکم ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، وہاں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، وہاں بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. اللہ کے ہاں نیکیوں کی کمی نہیں ہے. قربانی کے تعلق سے ایک اہم بات، ہر سال جب بھی قربانی آتی ہے تو سوشل میڈیائی مفکرین کا ایک سیلاب آ جاتا ہے، نئی نئی فکریں، نئی نئی باتیں،
طرح طرح کی باتیں. اس میں ایک بات بہت عام کی جاتی ہے، بھئی قربانی تو پورے گھر سے ایک بکرا دے دو کافی ہے، پورے گھر کی طرف سے، گھرانے کی طرف سے ایک بکری کافی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک گھر کی طرف سے قربانی دیتے تو کافی ہو جائے گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں صرف ایک ہی آدمی صاحب وسعت ہے تو وہ دے دے، یا کوئی بھی صاحب وسعت نہیں ہے تو ایک جانور خرید لو اور پورے گھر والے ثواب میں شریک ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورے گھر والے ثواب میں شریک ہو جاؤ. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جو ان حضرات کے پیش نظر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعتا ولم یضحی فلا یقرب مصلانا. جو شخص گنجائش رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، اور وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دکھا رہے ہیں ایسے لوگوں سے جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں، جو اس بات کو بتاتی ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. صاحب وسعت کا مطلب صاحب نصاب، اس پر قربانی واجب ہے. اس لیے کہ اتنے سخت الفاظ ہے. حضور نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے وہ. اس سے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں ان لوگوں سے جو قربانی نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے کہ احناف کے ہاں گھر میں اگر 4 صاحب نصاب ہیں تو چاروں کی طرف سے ایک ایک قربانی دینا واجب ہے. 5 ہے تو 5 کی طرف سے، 2 ہے تو 2 کی طرف سے. گھر میں عام طور پر عورتوں کے پاس میں پیسے نہیں رہتے ہیں تو شوہر ان کی طرف سے اگر قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنا درست ہے، ان کی قربانی ادا ہو جائے گی. جس طرح سے زکوٰۃ بھی عام طور سے شوہر ہی نکالتے ہیں، اگرچہ شوہر پر نکالنا ضروری نہیں ہے. اگر شوہر منع کر دے تو عورت ہی کو نکالنی ہے زکوٰۃ، عورت ہی کو قربانی دینی ہے، کسی بھی طرح سے دے، اپنا زیور بیچ کے دے وہ اگر اس پر واجب ہے تو. لیکن اخلاقی ایک فریضہ ہے، مروت اور انسانیت اور ہمدردی اور خوش اخلاقی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ انسان ایسے موقع پر اپنے گھر والوں کا ساتھ دے. اس سے گھر بنتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں. تو جیسے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے ان کی طرف سے ہم قربانی بھی نکالیں، قربانی کریں اور یہ قربانی درست ہو جاتی ہے. گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے اور وہ بچے ماشاءاللہ صاحب نصاب ہیں، مثلا بچیاں ہیں، ہم نے ان کو زیور بنا دیا تو اتنا زیور ہے کہ نصاب کی مالکہ ہے وہ، تو ان کے اوپر زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، قربانی بھی دینی ہے. لیکن ماں باپ کی طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ شادی سے پہلے بچے یہ کام خود کریں. اس لیے اگر ہم ان کی طرف سے ان کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں اور قربانی بھی ہم کر دیتے ہیں ان کی اپنی طرف سے تو یہ درست ہو جاتا ہے. نابالغ بچوں کے مال پر اور نابالغ بچوں پر نہ قربانی ہے اور نہ زکوٰۃ ہے، نہ قربانی ہے اور نہ زکوٰۃ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کو ان کی نانی نے تحفے میں ہار دے دیا، گفٹ کر دیا، اور اچھا خاصا ہوتا ہے، وہ زیور مل گئے، نصاب کے برابر مالیت ہے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، قربانی بھی نہیں ہے. لیکن کوئی اپنے بچوں کی طرف سے اگر قربانی دینا چاہے تو قربانی دے سکتا ہے. یہ قربانی نفلی ہے. کیا ہے یہ؟ نفلی ہے. اپنے والدین کی طرف سے کوئی قربانی دینا چاہتا ہے تو قربانی دے سکتا ہے، اور یہ قربانی بھی نفلی ہے. مرحومین کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے
تو قربانی کر سکتا ہے، اور یہ قربانی بھی نفلی ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی قربانی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اور یہ قربانی بھی نفلی ہے، واجب نہیں ہے۔ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو حضور کی طرف سے نکال لیں اور اپنا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ صاحب وسعت ہے تو پہلے آپ اپنی طرف سے نکالیے، پھر اللہ نے آپ کو اور وسعت دی ہے اور توفیق بھی شامل حال ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نکالیے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی اس پہ کوئی حدیث ہے؟ ہاں حدیث میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دو قربانی دیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور فرماتے تھے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیتا ہے۔ اللہ نے اور وسعت دی ہے تو اپنے مرحومین کی طرف سے، والدین کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے بھی آپ قربانی کریں۔ یہ اللہ کے فضل کی بات ہے کہ اللہ نے قربانی کروائی اپنے لیے، لیکن اس کا گوشت ہمارے لیے ہبہ کر دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے تحفہ، عطیہ، مہمان نوازی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے کھاؤ، صدقے کی طرح نہیں ہے کہ انسان اس میں سے نہیں کھا سکتا، بلکہ بالکل پاکیزہ مال ہے، یہ پاکیزہ اللہ پاک کی طرف سے روزی ہے، لہذا خود کھانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں قربانی کرتے ہیں خود بچتے ہیں، بھئی یہ تو ہم نے دے دی اللہ کے، ہم کیا کھائیں، لیکن نہیں، کھاؤ، برکت کے لیے کھاؤ، کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ آج بڑے سے بڑا رب پتہ نہیں کر سکتا اتنی بڑی قربانی۔ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے 100 اونٹ ذبح فرما رہے ہیں۔ 70 اپنے ہاتھوں سے قربان کی۔ اور ایک عجیب بات لکھی ہے، جب آپ قربان کر رہے تھے، اونٹ کے قربان کرنے کا طریقہ ایک الگ ہوتا ہے، اس کو نہر بولتے ہیں۔ کھڑا کر کے اس کو یہاں پہ جو نیچے گڑھا ہوتا ہے اس کی گردن کے نیچے سینے سے اوپر، اس میں نیزہ مارا جاتا ہے اور خون کی فوار وہیں سے نکلتی ہے اور وہیں سے سارا خون نکل جاتا ہے، اونٹ گر جاتا ہے، اس کو نہر بولتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن کریم میں جو آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہر فرما رہے، 70 اونٹوں کو آپ نے خود ہی اس طرح سے نہر فرمایا۔ اور میں بتا رہا تھا ایک عجیب بات لکھی ہے، جب آپ قربانی دے رہے تو ہر اونٹ دوسرے اونٹوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا کہ سرکار کے ہاتھ سے پہلے میں ذبح ہو جاؤں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور جانوروں کے دل میں بھی حضور سے محبت کہ حضور اس کے ہاتھ سے ہم قربان ہو رہے ہیں تو پہلے باری ہماری آ جائے۔ 70 کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ دے دیا اور کہا باقی تم کر دو، تھک گیا۔ پھر جب اس کی قربانی ہوئی، حضور نے کہا سب میں سے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے نکالو، ایک برتن میں پکاؤ۔ برتن میں پکایا، اس کا شوربہ آپ نے پیا اور کہا لو سب میں سے میں نے کھا لیا۔ سب کے ٹکڑے اس میں آ گئے، شوربہ بنا، سوپ بنا، تو سب کا اثر آ گیا نا اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سب سے میں نے کھا لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی قربانی سے انسان کو کھانا چاہیے۔ پرہیز ہے، کوئی اور بات ہے تو بطور برکت ہی صحیح کچھ نہ کچھ چکھ لے آدمی۔ بہرحال اور بھی اس کے مسائل ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں بعد میں بھی رابطہ کر کے۔ یہ مجاہدے کا بیان آیا تھا اتفاق سے اس کتاب میں، اور قربانی کے تعلق بھی چونکہ مجاہدے سے ہے اس لیے وہی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امید ہے فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ہوا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔